کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ دل کر رہا ہے اتار دوں صفحہ کرتاس پر کچھ تخیل کے رنگ، لفظوں کو جمع کروں اور ایک سراپا بنا دوں، پر لفظ باری ہیں اٹھائے نہیں جاتے۔ غلط شناخت قید بن جاتی ہے، نہ صرف سامنے والے کے لیے بلکہ خود اپنے آپ کے لیے بھی۔ ظلم کتنی بھی بلندی پر ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بولنے والا بس ایک بار بولتا ہے، سننے والے کو وہ الفاظ جانے کتنی بار سنائی دیتے ہیں۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ضرور ہے۔ رضائے حق پہ راضی رے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ بے شک جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ ہر دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے، مگر آپ کی زندگی کے وہ ماہ و سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں ضائع ہو گئے، ان کا ازالہ ناممکن ہے۔ جو آپ کو اپنی زندگی میں مسافر کا درجہ دے، اسے اپنے دل میں رہائشی کا مقام مت دیجیے۔ اے میرے اللہ، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جن پر تو راضی ہو۔ آمین۔ کتنے سادہ ہیں فقیروں کے عقیدے مرشد، دیکھ لینے کو بھی ملاقات سمجھ لیتے ہیں۔ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، اتنے چپ چاپ کے رستے بھی رہیں لا علم، چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد۔ ہم نے اپنے جسموں پر موت کو سیدھے دستخط نہیں کرنے دیے، ہمارے زخم گواہ رہیں گے کہ ہمیں ہمارے جسموں سے باہر گھسیٹتے وقت موت کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ چیخا کبھی جو دہر کی ظلم و ستم پہ میں، قسمت کی لوری دے کے سلایا گیا مجھے۔ جنگیں مذاق نہیں ہوتیں، جنگیں تہذیب، ورثہ، خوبصورتی، پیار، محبت، یہاں تک کہ انسانیت بھی کھا جاتی ہیں۔ کتابوں میں لکھی کہانیاں دنیا کی حقیقتوں سے بہتر ہیں۔ اس طرح نہ بھینچ خود کو غم کی مٹھی میں، معصوم جان ہے کہیں دم نہ نکل جائے پنچھی کا۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو چوکھٹ پر اپنی، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آیا ہے۔ وہ ہنسی بڑی دل فریب ہوتی ہے جس کے اندر ہزاروں سسکیاں چھپی ہوتی ہیں۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے،
لیکن ہم لوگ معصوم بن کر رد عمل بتا بتا کر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، کیونکہ عمل بتانے سے اپنا مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ ان درختوں میں کوئی وصف خداوندی ہے، چھاؤں دیتے ہوئے مذہب نہیں پوچھا کرتے۔ وہ چاٹ لیتا ہے دیمک کی طرح مستقبل، تمہیں پتہ نہیں ماضی جو حال کرتا ہے۔ آپ ساری دنیا کو اچھا نہیں لگ سکتے، جنہیں آپ برا لگتے ہیں ان کے لیے یہ شعر ہے، جنہیں ہم زہر لگتے ہیں وہ ہمیں کھا کے مر جائیں۔ کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ ماں کی آواز۔ ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب دل گھبرائے تو الم نشرح لک پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ انہیں راستوں میں جن پر کبھی گامزن تھے دونوں، مجھے روک روک کے پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسے سفر میں دھوکہ تو ہم بھی دے سکتے تھے، مگر رگوں میں دوڑتی وفا سے بغاوت نہیں ہوتی۔ لفظ بھی بہت باکمال ہوتے ہیں، انجانے اندیکھے لوگوں کو دل میں اتار دیتے ہیں اور برسوں کی پہچان رکھنے والوں کو دل سے اتار بھی دیتے ہیں۔ کسی بھی تعلق میں دوسرے کو اپنے جیسا ہونے کی توقع نہ کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر چل نہیں سکتے۔ مہنگا ہو کر مفت ہو جانا یہی درویشی ہے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، خلوص کی وجہ سے تعلقات قائم رکھو۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر کبھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ بانو قدسیہ آپا فرماتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ اب تو پتھر ہوئے بھی دل کو زمانہ گزرا، جب یہ شیشے کا مکان تھا تب تو کہاں تھا۔ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکیں۔ میں اپنے حصے کی کلیاں گلاب بانٹ چکا، بلا سے نفرتیں بوتا ہے کوئی، بونے دو۔
انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ اہم پیغام: ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ فقط پھولوں کے بکھرنے تک ہے تماشا ان کا، میں تتلیوں کی محبت کو خوب جانتا ہوں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ یا اللہ، نہ تم جیسا کوئی، نہ تمہارے سوا کوئی۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تیرے پلٹنے کے منتظر لوگ زندگی بھر شجر کی صورت جہاں کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے۔ محبتیں قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اچھی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ لاکھ کاٹا ہے تیری یاد کو جڑ سے میں نے، کیا کروں پھر یہ شجر مجھ میں نکل آتا ہے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔